دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ آپ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کی کہانی ضرور سنی ہوگی۔ اسی طرح آپ کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ ایٹمی حادثات کس قدر تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ تو ایٹمی حملے تھے جو باقاعدہ پلاننگ کر کے کیے گئے تھے اور ان کے نقصانات کی نوعیت ہی کچھ اور تھی۔ جبکہ کچھ حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی ایٹمی تجربے کے دوران یا کسی نارمل ایٹمی پروسیس کے دوران غیر ارادی طور پر بھی پیش آ جاتے ہیں۔ دوستو آج ہم ایسے ہی ایک حادثے کے بارے میں جانیں گے جو جاپان ہی کے ایک شہر فوکوشیما میں پیش آیا۔ یہ کب اور کیسے اور کیوں پیش آیا، اس سے کتنا نقصان ہوا، جاپان نے اس سارے سانحے کو کس طرح کنٹرول کیا اور آج کل اس حادثے کے مقام پر کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ یہی سب دیکھیں گے۔ شمالی جاپان کے ایک شہر فوکوشیما میں ایک ایٹمی پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور پلانٹ نے کام شروع کر دیا۔ یہ پلانٹ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کے ساحل پر بنایا گیا تھا۔ یہاں مختلف قسم کے نیوکلیئر تجربات کیے جاتے تھے اور ایٹمی بجلی بھی بنائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی تجربات اور پروسیس نہیں تھے۔ نیوکلیئر تجربات اور ریئیکشنز میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس پاور پلانٹ میں کل 6 ریئیکٹرز تھے اور ایٹمی بجلی کی پیداوار کے حوالے سے یہ ایٹمی پاور پلانٹ دنیا کے 15 بڑے پلانٹس میں شمار ہوتا تھا۔ حادثے کے دن یعنی 11 مارچ 2011 کو ان میں سے ریئیکٹر 1، 2 اور 3 کام کر رہے تھے جبکہ باقی بند تھے۔ سب معمول کے مطابق تھا کہ دوپہر 2:46 2:46 پر زمین ہلنا شروع ہوئی۔ یہ ایک شدید زلزلہ تھا جس کا مرکز جاپان کا ایک جزیرہ ہونشو تھا۔ اس زلزلے کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 9.1 تھی۔ دوستو فوکوشیما یا پاور پلانٹ کے ریئیکٹرز اس طرح بنائے گئے تھے کہ عام طور پر زلزلہ آنے پر بھی وہ معمول کے مطابق کام کرتے رہتے تھے، لیکن اس دن اتنے غیر معمولی زلزلے کے بعد ریئیکٹر نمبر 1، 2 اور 3 اچانک شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ ان کا شٹ ڈاؤن ہونا، بند ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ ان ریئیکٹرز میں نیوکلیئر ریئیکشنز ہو رہے تھے جو بہت بڑی مقدار میں انرجی اور ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان ریئیکٹرز میں کولنگ پمپس بھی ہوتے ہیں جو کہ اس ہیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ درجہ حرارت بڑھنے سے ریئیکٹرز پھٹ بھی سکتے ہیں یا کوئی اور ناگہانی واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ریئیکٹرز زلزلے کے بعد خود ہی بند ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے کولنگ پمپس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگرچہ یہ ریئیکٹرز بند ہو گئے تھے لیکن ان میں ہونے والے ریئیکشنز اب بھی بہت زیادہ ہیٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس دوران ریئیکٹر نمبر 2 میں سے ریڈیو ایکٹیو گیس لیک ہونا شروع ہو گئی اور درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے نیوکلیئر فیول نے پگھلنا شروع کر دیا۔ دوستو اس صورتحال میں سارے پلانٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ ملازمین نے فوری طور پر بیک اپ پر رکھے گئے ڈیزل جنریٹرز آن کر دیے۔ انہیں لگا کہ حالات اب ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دوستو جاپان جیسے ملک میں سونامی اور زلزلے سے کئی بار بڑی تباہیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ 9.1 شدت کا زلزلہ پیسیفک اوشن میں ہلچل مچانے اور سونامی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ فوکوشیما ایٹمی پاور پلانٹ اسی سمندر کے کنارے پر تھا۔ زلزلہ آنے کے تقریباً 50 منٹ کے بعد یعنی دوپہر 3:36 پر 3:36 پر جب کولنگ پمپس کو ڈیزل جنریٹر سے بجلی دی جا رہی تھی اور حالات کنٹرول میں تھے تو سونامی کی ایک بڑی لہر نے اس پاور پلانٹ کو آ لیا۔ اس سونامی کی وجہ سے ریئیکٹر نمبر 1، 2، 3، 4 اور ریئیکٹر نمبر 5 کو چلانے والے ڈیزل جنریٹرز نے کام بند کر دیا۔ البتہ ریئیکٹر نمبر 6 کا ڈیزل جنریٹر محفوظ رہا، سو وہ اب تک چل رہا تھا۔ یہ ایک جنریٹر باقی سب ریئیکٹرز کے کولنگ سسٹم یا پمپس کو چلانے کے لیے کافی تھا، لیکن اس دوران سونامی کی ایک اور لہر آئی اور یہ اپنے ساتھ بڑی تباہی لے کر آئی۔ اس لہر کی اونچائی 50 فٹ بتائی جاتی ہے، جبکہ اس پاور پلانٹ کو سونامی سے بچانے کے لیے جو حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی تھی اس کی اونچائی صرف 19 فٹ تھی۔
اس پلانٹ کے نچلے حصے میں پانی داخل ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے 3:41 پر 341 پر ڈیزل جنریٹرز نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاور پلانٹ کے عملے کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے افسران کو پہلے درجے کی ایمرجنسی کی اطلاع دے دی۔ کولنگ پمپس پاور نہ ملنے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور ری ایکٹرز میں نیوکلیائی ری ایکشنز کے نتیجے میں خارج ہونے والی ہیٹ ایک بڑا خطرہ تھی۔ کوشش کی گئی کہ کسی طرح کولنگ پمپس کو پاور فراہم کی جائے۔ اس کے لیے مختلف بیٹریز اور جنریٹرز منگوائے گئے، لیکن زلزلے اور سونامی کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں، اس لیے یہ چیزیں وقت پر نہ پہنچ سکیں۔ رات 11 بجے ان کی ترسیل ممکن ہوئی۔ کولنگ پمپس کو ان جنریٹر سے چلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ بجلی کی فراہمی معطل ہوتے ہی ری ایکٹرز اوور ہیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، یہ ہیٹ اس لیے خطرناک تھی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہو جانے کے باعث کوئی کیمیائی ری ایکشن خود ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تو ایک ایٹمی پاور پلانٹ تھا، لہذا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ اب تک پلانٹ کے آس پاس کا 20 کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کروا لیا گیا تھا۔ ری ایکٹر 1 میں نیوکلیئر فیول نے پگھلنا شروع کر دیا تھا اور یہ ری ایکٹر کے نچلے حصے یا کور میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، نیوکلیئر فیول یورینیم یا پلوٹینیم میٹل کے راڈز ہوتے ہیں۔ یہ پگھلا ہوا ایندھن لاوے کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کے باعث ری ایکٹر کے کور میں سوراخ بننا شروع ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ایک کیمیکل ری ایکشن ہوا جس نے بڑی مقدار میں ہائیڈروجن گیس بنا دی، اور 12 مارچ 2011 کو یعنی سونامی کے اگلے دن دوپہر 3:25 پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے یونٹ 1 کی چھت اڑا دی اور ری ایکٹر میں آگ لگ گئی۔ اس دھماکے میں 5 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ری ایکشن روکنے کے لیے ری ایکٹر 1 پر ہزاروں لیٹر پانی گرایا گیا، لیکن درجہ حرارت اس قدر زیادہ تھا کہ یہ پانی یا تو اثر ہی نہیں کرتا تھا یا بھاپ بن کر اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح ری ایکٹر 2 اور 3 کا فیول بھی پگھل چکا تھا اور 14 مارچ کو ان دونوں میں بھی دھماکے ہو گئے۔ ری ایکٹر 4 اگرچہ حادثے کے وقت کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس میں بھی فیول کو سٹور کیا گیا تھا۔ یہ باقی ری ایکٹر سے کنیکٹڈ تھا، لہٰذا اس کا درجہ حرارت بھی بڑھ گیا۔ 14 مارچ ہی کو اس میں بھی دھماکہ ہوا اور اس ری ایکٹر کی چھت بھی اڑ گئی۔ اب تک پلانٹ کے ارد گرد 30 کلومیٹر کا علاقہ خالی کروا لیا گیا تھا اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ اس علاقے سے نقل مکانی کر چکے تھے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہو چکا تھا، اور ایسے حادثات میں ریڈیو ایکٹیو گیسز اور پارٹیکلز خارج ہو کر دور دور تک کے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز یعنی تابکار ذرات انسانوں کے لیے کئی طرح سے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور بیماریوں اور اموات کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوستو، اب ان سب مسائل کا حل ڈھونڈا جا رہا تھا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ری ایکٹر 2 میں جو پانی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ڈالا جا رہا تھا وہ ری ایکٹر سے لیک ہونا شروع ہو گیا اور زیر زمین ہوتا ہوا یہ پانی سمندر میں گرنا شروع ہوا۔ یہ کوئی عام پانی اب نہیں تھا، بلکہ اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، یعنی یہ بہت زیادہ تابکار مواد لیے ہوئے تھا۔ 6 اپریل کو کافی حد تک اس پانی کی لیکیج کو بند کر دیا گیا، پھر بھی یہ کسی نہ کسی راستے سے ہوتا ہوا سمندر میں گرتا رہا۔ دوستو، جب یہ تابکار مادہ سمندر میں گرنا شروع ہوا تو سمندر کا پانی بھی متاثر ہونے لگا، اور ریڈیو ایکٹیویٹی یعنی تابکاری کے اثرات نہ صرف انسانوں بلکہ سمندری حیات کے لیے بھی خطرناک ثابت ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد جاپان نے سمندر کے پانی کو تابکار مادے سے بچانے کے لیے زیر زمین آئس وال بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی تعمیر 2016 میں مکمل ہوئی۔ اس آئس وال میں 1550 پائپ استعمال کیے گئے۔ اس زیر زمین آئس وال کا مقصد ارد گرد کی مٹی کو اتنا ٹھنڈا کر دینا تھا کہ پاور پلانٹ سے لیک ہونے والا پانی مٹی میں ہی جم جائے اور سمندر میں نہ مل سکے۔ 2013 میں اس پلانٹ میں کام کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔
البتہ 900 ٹن سے بھی زائد پگھلا ہوا نیوکلیائی ایندھن اب بھی ری ایکٹرز میں موجود ہے۔ اس کو اوور ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے اب تک کئی ایک طریقے آزمائے جا چکے ہیں۔ 2018 میں جاپانی انجینئرز نے ایک چھوٹا سا روبوٹ ایجاد کیا جو ری ایکٹرز میں اس جگہ پہنچ سکتا تھا جہاں پگھلا ہوا ایندھن موجود تھا۔ پلانٹ کے حکام کا کہنا تھا کہ اس روبوٹ کی مدد سے تابکار ایندھن سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی۔ تابکار پانی کو سمندر میں جانے سے بچانے کے لیے اب اسے پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر پلانٹ کے اندر ہی سٹور کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اب پلانٹ میں مزید پانی سٹور کرنے کی جگہ ختم ہو رہی ہے، لہٰذا اپریل 2021 میں جاپان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پانی کو صاف کر کے سمندر میں بہا دیا جائے۔ لیکن یہ کام 40 سال کے عرصے میں کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کے برے اثرات سے بچا جا سکے۔ کوریا اور چین نے اس فیصلے کی خوب مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف سمندری حیات کو خطرہ ہے بلکہ یہ عمل بین الاقوامی ماحولیاتی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ دوستو 2011 میں اس حادثے سے پہلے بھی کئی بار کم نوعیت کے حادثات پیش آتے رہے ہیں، لیکن فوکوشیما پلانٹ کے حکام نے سنجیدگی سے ان حادثات کا جائزہ نہیں لیا۔ پلانٹ میں تمام تر معاملات کی ذمہ داری ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی تھی۔ اس حادثے کا ذمہ دار جاپانی عدالت نے اسی کمپنی کے 3 عہدیداروں کو قرار دیا، البتہ بعد میں انہیں رہا بھی کر دیا گیا اور فیصلہ سنایا گیا کہ اس حادثے میں کسی انسان کا قصور نہیں ہے اور یہ واقعہ انسانی غفلت کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر سونامی اور زلزلے کے باعث پیش آیا۔ البتہ کچھ رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ری ایکٹرز کافی پرانے تھے اور ان کی مینٹیننس کا کام نہیں کیا جا رہا تھا۔ دوستو اس حادثے کے نتیجے میں نقل مکانی کے دوران 2200 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پلانٹ کے عملے کے 37 افراد زخمی ہوئے اور کئی ایک افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ جاپان کو اس ہولناک حادثے پر کئی ممالک اور تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا کہ اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے لوگ ایٹمی انرجی کے بارے میں تحفظات کا شکار ہو گئے ہیں۔ جرمنی نے خوفزدہ ہو کر اپنے تمام ایٹمی پاور پلانٹس اور تجربہ گاہیں بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے باعث جرمنی کے ہمسایہ ملک فرانس میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں پہلے سے ہی اینٹی نیوکلیئر تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں اور جاپان میں اس واقعے کے بعد ایٹمی بجلی کی پیداوار اور تجربات کی مخالفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 10 سال گزرنے کے بعد بھی تاحال اس حادثے کے اثرات ختم نہیں ہو سکے۔ پلانٹ کے اندر حادثے کی باقیات ویسے ہی پڑی ہیں اور تابکاری کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ عام انسان بغیر احتیاطی تدابیر کے اندر نہیں جا سکتا۔ 10 سال بعد فوکوشیما پاور پلانٹ کے آس پاس کا 20 سے 30 کلومیٹر کا علاقہ خالی پڑا ہے اور ریڈیشنز کی وجہ سے رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے مطابق تابکاری کے اثرات ختم کرنے کے لیے مزید 40 سال کا عرصہ درکار ہے۔ دوستو ایٹمی بجلی بنانے کے فائدے تو کئی ایک ہیں، لیکن اس میں رسک بھی بہت ہی زیادہ ہے اور کسی بھی حادثے کی صورت میں مالی اور جانی نقصان بھی کافی ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں باقی ممالک کو بھی جرمنی کی طرح اپنے ایٹمی پلانٹس بند کر دینے چاہیے یا پھر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے؟ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔